أمير المؤمنين مولا علي أمير المؤمنين مولا علي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم السلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس پروگرام خوشبوئے نہج البلاغہ، اور واقعی ہمارے پروگرام کی شروعات جو ان جملوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ یقیناً ناظرین، اپنے ہر کام کی شروعات اسی کے ذریعے کرنا چاہیے۔ اللہ بھی یاد رہیں، آل محمد علیہ السلام بھی یاد رہے تو وہ کام نکھر کر کے خوبصورتی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ آج ہم کلمات قصار نمبر 46 اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سنتے ہی ساتھ واقعی خوش ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کی تشریح یقیناً آپ کے اندر جاننے کے لیے ایک بیتابی پیدا کرے گی۔ سماعت کیجئے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ دیکھیے کیا بات ہے اس میں، اس کی تشریح آئیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ہر دل عزیز مولانا عالی جناب غلام عباس صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خود یہ کلمہ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں پھر سے پڑھتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ اگر اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ چشم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلى آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی، نہج البلاغہ کلمات قصار جو الحمدللہ خدا کی توفیقات ہمارے لیے شامل حال ہیں، الحمدللہ، اور اس سلسلے میں اپنے علم ناقص کے باوجود گفتگو کرنے کا شرف مل رہا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ایک مدد ہے اور اس کی توفیق ہے۔ بے شک۔ ورنہ جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے متعلق 4 لفظ بولنا، زبان کھولنا یقیناً بہت بڑے کلیجے اور دل کی بات ہوتی ہے، مشکل ہے، اور علمی حلقوں میں بھی اس کلام کے سلسلے میں یعنی نہج البلاغہ کے سلسلے میں علمی حلقوں میں بھی اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ عربی ادب کے اعتبار سے ہارڈ ہے، مشکل ہے۔ جی، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم اپنا بڑے سے بڑا کام بھی چھوٹے سے چھوٹی مخلوق سے لے سکتا ہے، بے شک لیتا ہے۔ تو اسی لیے نہج البلاغہ کے سلسلے میں جو گفتگو، جو توفیق اللہ کی شامل حال ہے، میں ہزارہا دل اور ہزار طریقوں سے اس کے شکر بجا لانے کے بعد مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ توفیق میرے شامل حال فرمائی۔ جی، یہ جملہ جس کی آپ نے ابھی تلاوت کی، ترجمہ پیش کیا ہے، امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں یہ کلمہ موجود ہے، کلمہ نمبر تقریباً 46 ہے، جس میں امام نے ایک بڑے عمدہ اور ایک بڑے نفسیاتی پہلو کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ جی، امام ارشاد فرماتے ہیں، سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو تم میں احساس بیداری یا وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو، جی، اس نیکی سے بہتر ہے جو تم میں غرور پیدا کر دے۔ اب یہاں پر یہ لفظ استعمال کرنے کے بعد تاریخ، واقعات، قرآن اور انبیاء علیہ السلام کے قصے، ان میں تمام یہ ایک علم کا دروازہ کھل جاتا ہے ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے، جی، کہ
جنہوں نے گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ جن میں پیدا ہو گیا، ان میں ندامت طاری ہو گئی، تو خداوند عالم قدوس کے پاکیزگی کے ساتھ اللہ نے ان کے سیاہ دامن کو اپنی طہارتوں اور اپنی پاکیزگیوں کے ساتھ دھل دیا، اور پھر وہ اللہ کے قرب کو حاصل کر گئے۔ اور جنہوں نے نیکیاں کی ہے مگر ان میں غرور پیدا ہو گیا، تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے، راندہ پروردگار ہو گئے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو ہم تاریخ بشر کے ہی سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب پروردگار عالم نے پیدا کیا تو اچھا دونوں قصے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ابلیس نیکیوں پہ اکڑ گیا، اپنے نیک اعمال کو بڑا سمجھنے لگا، سبحان اللہ۔ اور جناب آدم جو ترک اولا جو ان سے ہوا تھا اس ترک اولا کی بنیاد پر ان میں احساس پیدا ہو گیا، اور وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہوئے اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو لہذا جو نیکیوں پہ اکڑ گیا وہ آج تک ابلیس بنا ہوا ہے، اور جس نے جو ہے ترک اولا کی بنیاد پر احساس کیا اور مالک کی بارگاہ میں اپنا دامن ندامت لے کے مالک کی بارگاہ میں پہنچ گیا، پروردگار عالم نے اس کی ندامت کو قبول کر لیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور پروردگار عالم نے انہیں اپنا مقرب بندہ قرار دیا ہے۔ یہ تو سرسری جو تمام لوگوں کو اس واقعے کی خبر ہے، لہذا دونوں چیزوں کا ہم مطالعہ کریں، ان نیکیوں کا بھی مطالعہ کریں جو انسان میں غرور پیدا کر دیتی ہے، اور ان برائیوں کا بھی مطالعہ کریں جو انسان میں احساس بیداری پیدا کر دیتی ہے۔ یہ احساس بیداری، یہ ندامت انسان کے یہاں یقیناً ایک بہت بڑی دولت ہے، اور وہ نیکیاں جو انسان کے یہاں غرور پیدا کر دے وہ انسان کے یہاں ایک بہت بڑی ذلت ہے، بلکہ یہ کہیے کہ انسان ذلت کے بڑے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں اور اصول کافی میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک انسان کو جو ہے اپنے نیک عمل پر تھوڑا سا غرور پیدا ہو گیا، اور جب اسے تھوڑا سا غرور پیدا ہو گیا کہ خداوند عالم کی اتنی عبادت کرتا ہوں تو خداوند عالم میری عبادتوں کے بدلے میں یقیناً مجھے جنت اور کیا کیا رتبے عطا کرے گا۔ خداوند عالم نے بھی چاہا کہ اس نیکیوں کی بنیاد پر جو اس کو غرور پیدا ہوا ہے اس غرور کو توڑ دیا جائے۔ اور خدا اگر یہ چاہے کہ کسی کے غرور کو توڑ دے تو یقیناً خدا اس بندے کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ گمراہی سے نکال کر نور کی راہ لانا چاہتا ہے۔ جی لانا چاہتا ہے۔ یہ بہت زیادہ نماز پڑھا کرتا تھا اور اپنی عبادتوں پر مغرور ہو گیا تھا۔ ایک دن اس کو سفر درپیش ہوا۔ پہلے زمانے میں سفر کے ایسے حالات نہیں تھے کہ آپ جو ہے ادھر بیٹھے نہیں کہ وہاں پہنچ گئے، بائی بس چلے جائیں یا بائی ٹرین چلے جائیں یا بائی پلین چلے جائیں، ایسا نہیں تھا۔ لوگ یا تو پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑے پہ سفر کرتے تھے یا اونٹ وغیرہ پر سفر کیا کرتے تھے۔ ایک روز اس کو بھی سفر درپیش ہوا اور یہ جا رہا تھا۔ راستے میں جنگلوں میں بیابان میں دور دراز تک بھی پانی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ آج تو الحمدللہ لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور ہر جگہ پانی کے انتظامات ہو گئے ہیں۔ جی اب یہ جو سفر کرتے ہوئے بیابان سے گزر رہا تھا، ریت کی ایک تو ویسے ہی جب ریت اڑتا ہے تو اس کی مٹی کی اور دھول جو گرد و غبار انسان کے حلق میں پہنچتا ہے، تو اس وقت انسان پر ایک پیاس کا شدید غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ ریتیلے میدان میں تو اور تیز تپش۔ جی اس کو بہت زیادہ پیاس لگی۔ جب اس کو بہت زیادہ پیاس لگی تو قریب تھا کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ اچھا۔ اور ایسی حالت میں اگر کوئی جس کے ہاتھ میں گلاس ہو اور اس کے مشکیزے میں پانی ہو یا پانی اس کے پاس ہو، ہمیں احساس ہو جائے تو سب سے بڑا منعم اور نعمت دینے والا وہی لگتا ہے جو ہمیں اس پیاس کی شدت سے باہر نکال دے۔ صحیح۔ ایسی حالت میں ایک آدمی ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، پانی تھا۔ ٹھنڈے پانی کو دیکھ کے اس عابد کی پیاس میں اور بھڑکاؤ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ جب بھڑکاؤ پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ کیا مجھے ایک گھونٹ پانی، ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ اچھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مل سکتا ہے، لیکن ہر عمل کے بدلے جزا ہوتی ہے، اور جب ہر عمل کے بدلے جزا ہوتی ہے تو میں جو تمہیں پانی دوں گا اس پانی کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ اچھا۔ اس عابد نے کہا کہ میں
اگر زندگی بچ جائے گی تو پھر بھی عبادت کر لوں گا. میں نے بہت عبادت کی ہے, میں اس عمل کے بدلے میں, پانی پلانے کے بدلے میں تمہیں اپنی زندگی کی آدھی عبادتیں عطا کر دوں گا. آدھی عبادت دینے کو تیار. آدھی عبادت دینے کو تیار. اس انسان نے پانی پلایا جو جبکہ فرشتہ ہی تھا انسان کی شکل میں. اس نے پانی پلایا, سبق سکھانا تھا, سبق سکھانے کے اعتبار سے. تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے. اچھا. کہا اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ کہ اس کے بدلے میں ہم اپنی آدھی عبادت آپ کو دے دیں گے, بخش دیں گے. انہوں نے ایک گلاس پانی پلا دیا. جب آدمی پیاسا زیادہ ہو جی اور پانی کی مقدار کم ہو تو پیاس اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے. اس نے جیسے ہی یہ پانی پیا ویسے ہی پیاس اور زیادہ بھڑک اٹھی, اور جب پیاس اور زیادہ بھڑک اٹھی تو اس نے دوسرے گلاس کا مطالبہ کیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, پہلے گلاس میں آپ نے آدھی عبادت دے دی, اب دوسرا گلاس ہم آپ کو دے دیں گے, مگر اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آدھی عبادت اور آپ کو بخش دیں گے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے دوسرا گلاس بھی دے دیا. ابھی پورے طور سے یہ سیراب نہیں ہوا تھا کہ اس نے تھوڑا سا پانی کا مطالبہ اور کر لیا. اس فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب تو تمہارے پاس عبادت بھی نہیں رہی, اب آپ ہمیں بدلے میں اجرت میں کیا دو گے؟ اچھا. کہا تم اللہ کے کتنے نالائق بندے ہو. ایک اللہ کا بندہ اس بیابان میں پانی کی وجہ سے مثلاً بلک رہا ہے اور تم اسے ایک گلاس ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے. تو یہ فرشتہ کہنے لگا اور تم بھی اللہ کے کتنے ناشکرے بندے ہو کہ ذرا سی عبادت کر لیتے ہو تو اپنے درجات میں اللہ سے بلندی کا مطالبہ کرتے ہو کہ پروردگار عالم مجھے تو بہت بلندی اور میرے اعمال کو بہت زیادہ قبول کر لے گا. تو اس وجہ سے یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں جو انسان کے یہاں غرور پیدا کر دیتی ہے ان کی کوئی حیثیت ویثیت نہیں رہ جاتی. اس لیے کہ ہم نے جس چیز کو بھی, جس طاقت کے ذریعے سے بھی جو عبادت انجام دی ہے وہ ہماری اپنی طاقت نہیں ہے بلکہ وہ دی ہوئی تو پروردگار عالم کی ہی ہے. اگر اس طاقت سے ہم نے عبادت کی ہے تو غرور ہونے کے لائق نہیں, غرور کرنے کی وجہ نہیں ہے. اگر دولت ہمارے پاس ہے اور دولت سے ہم نے کسی کو 4 پیسے کسی کو دے دیے ہیں تو بھی ہمیں شکر خدا ہی کرنا چاہیے, ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اگر غرور ہم میں پیدا ہو گیا تو پھر یہ غرور اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر مغرور انسان کبھی ہوش میں نہیں آتا. یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے ہی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ شراب کے نشے سے زیادہ غرور کا نشہ ہے, اس لیے کہ یہ تو چند لمحوں کا نشہ ہوتا ہے. شراب کا نشہ چند لمحوں کا نشہ ہوتا ہے, 1 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا, 2 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر غرور میں نشہ پیدا ہو جائے, غرور میں انسان مغرور ہو جائے تو غرور کا نشہ انسان کی پوری زندگی بیت جاتی ہے اور انسان جو ہے غرور کے نشے سے باہر نہیں نکل پاتا. لہذا دعا کرنی چاہیے پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ ہم کہیں مغرور نہ ہو جائے, ہمیں غرور کا نشہ نہ دے دینا, اس لیے کہ ہم مغرور نہ ہو جائے. کتنے بڑے بڑے لوگ اور کتنے بڑے بڑے حاکم اور کتنے بڑے بڑے بادشاہ اپنے مغرور ہونے کی بنیاد پر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے اور نہ ان کا نام و نشان ہی باقی رہ گیا. آپ تاریخ فرعون اٹھا کے دیکھ لیجئے, تاریخ نمرود اٹھا کے دیکھ لیجئے. لہذا جو لوگ اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے اور بیدار ہوئے ان کا تذکرہ آج تک کتابوں کی شکل میں قرآن مجید کی, یہاں تک کہ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کے پروردگار عالم نے تذکروں کو باقی کر دیا. لہذا اسی بات کی طرف امام علی علیہ السلام اس کلمے نمبر 46 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ تسوء کا خیر عند اللہ من حسنۃ, یعنی وہ گناہ جو تجھے پروردگار عالم, یعنی وہ گناہ جو تجھے رنج اور احساس بیداری عطا کر دے, وہ ان نیکیوں سے بہتر ہے جو تجھے غرور میں مبتلا کر دے. میں یہاں پہ ذرا سا آپ کو روکنا چاہوں گا. آخر دیکھیے گناہ کی بات ہو رہی ہے اور پھر غرور کی بات ہو رہی ہے. غرور واقعی خدا کو اتنا ناپسند ہے؟ نہیں, انسان میں کوئی ایسی صفت بھی ہونی چاہیے نا جس کی بنیاد پر وہ غرور کرے. کوئی ایسی کوئی خاص بات ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پر وہ غرور کرے. انسان میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ غرور کرے؟ انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ میں تو دولت مند ہو گیا, میری بہت اچھی صحت ہے, اب میرا یہ گھر اور میری پراپرٹی وغیرہ, اسی پہ زیادہ تر وہ اپنی خوبصورتی پہ کہیں کہیں, اپنے شہرت پہ کہیں کہیں وہ غرور کرتا ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کو عطا کرنے والا کون ہے؟ فقط اور فقط اللہ, اللہ کی ذات ہے. بے شک. تو پھر لائق تعریف یہ تو نہیں ہوا, لائق تعریف تو پروردگار عالم کی ذات ہوئی. یہ خامخواہ یہ غرور, وہی تو ہم آپ سے معلوم کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی صفت تو ہونی چاہیے انسان میں جس پر اس کو غرور ہونا چاہیے, ناز ہونا چاہیے. مثلا انسان میں کون سی ایسی صفت ہے جس کی بنیاد پر اس میں ناز ہے, جس کی بنیاد پر اس میں غرور ہے؟
کہ اگر یہ دولت کو دیکھتا ہے تو قارون سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اگر یہ شہرت کو دیکھتا ہے تو اور دوسرے لوگوں سے زیادہ شہرت نہیں ہو سکتی، تو کس کی اور اگر اس کی شہرت ہے بھی تو پھر بھی تو پروردگار عالم کا ہی وجود بخشا ہوا ہے، ورنہ پروردگار عالم کہیں ایسا ہوتا کہ بھیڑ میں ہونے کے باوجود بھی ایسا اس کو ایک دم گم نام کر دیتا کہ کوئی پہچانتا بھی نہ۔ وہ تو پروردگار عالم کا کرشمہ ہے، قدرت کا اس کی، کہ پروردگار عالم نے انسان میں ایسی صلاحیتیں عطا کر دی ہے، جن صفتوں کے اعتبار سے اس کو شہرت ملی ہے وہ بھی تو پروردگار عالم نے ہی۔ اس بات کو حضرت علیہ السلام نے اپنے مخصوص انداز میں اور مخصوص پیرائے میں انسان کو متوجہ کیا ہے، انسان اگر تجھ میں غرور ہے تو کس بات کی طرف غرور ہے؟ ذرا اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کی طرف ذرا متوجہ ہو۔ جب تو اپنی ابتدا کی طرف دیکھتا ہے تو ابتدا تیری ایسے نطفے سے ہوئی ہے جو ایک نجس قطرہ اور نجس چیز کی طرف تو منتقل ہو جاتا ہے، یعنی تیری ابتدا ایک نجس قطرے کے ذریعے ہے، اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور جب تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو جب تو تیری ابتدا میں بھی تو نجس تھا، اور جب تو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو تیری انتہا بھی نجس ہو جاتی ہے۔ آخر تجھے کس چیز نے غرور کر دیا؟ جس کی ابتدا بھی نجس، جس کی انتہا بھی نجس، جو ایسی دو نجاستوں میں لپٹا ہوا ہو، بھلا اس کو غرور کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کو غرور کرنا چاہیے، حق نہیں بنتا، حق نہیں بنتا۔ اور پھر اس کے بعد اگر مالک نے ہمیں 4 پیسے دے دیے ہیں تو یہ تو مالک کی عطا ہے کہ اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ لہذا وہ نیکیاں جو انسان کو مغرور بنا دیں اور وہ گناہ جو انسان میں بیداری پیدا کر دیں، ان نیکیوں سے کہیں بہتر ہیں جو انسان کو مغرور بنا دیں۔ روایات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے جو اکثر و بیشتر پڑھا بھی جاتا ہے واعظ و نصیحت کے لیے، اور واعظ و نصیحت میں جن واقعات میں واعظ و نصیحت ہیں ان کو بار بار مومنین کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان میں احساس بیداری پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ خود ہی قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، ذکر ان الذکر تنفع المومنین، پیغمبر ان کے درمیان میں مسلسل ذکر کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے، ان کو پچھلی تاریخ بتاتے رہیے۔ ان تنفع المومنین، بے شک ذکر انسان کو، مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو بار بار وہ واقعات، وہ نصیحتیں جو تاریخ نے بیان کی ہیں ان کو بار بار لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ انسان، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے ایک آفس میں ایک انسان جو ہر روز شیشے کو صاف کرتا ہے، اگر یہ ذکر بیان ہوتے رہیں گے تو انسان کی دل و دماغ پہ جو گرد جمتی رہے گی وہ صاف ہو جائے گی، یقیناً ان تذکروں سے وہ گرد و غبار صاف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید نے کہا ہے ذکر ان الذکر تنفع المومنین، ذکر کرتے رہیے تاکہ مومنین کو ذکر بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اور مومنین فائدے میں رہتے ہیں۔ تو روایت میں ایک واقعہ اس طریقے سے نقل ہوا ہے کہ ایک شخص بہت گناہ گار تھا، یہاں تک کہ چوری، لوٹ مار، کھسوٹ اس کا کام تھا، پیشہ تھا، عیاری و مکاری، اور انسان جو ہے کوئی گناہ نہ کرنے سے گھبراتا نہیں تھا بلکہ برجستہ گناہوں کو انجام دیا کرتا تھا۔ روایت میں اس طریقے سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک روز یہ کہیں سمندر کے نزدیک دریا کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک کشتی سمندر کے طوفان کی زد میں آنے کے بعد وہ ٹوٹ گئی تھی، بکھر چکی تھی، مگر پروردگار عالم یقیناً جب بچاتا ہے تو ایسی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد کس طریقے سے یہ بچ گیا ہے۔ مثلا بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا جو 25-25 30-30 اور 50-50 فٹ نیچے جو ایک ہال ہے اس میں گر جاتے ہیں، اور کئی دن 24-24 گھنٹے لگ جاتے ہیں ان کو نکالنے میں، اور پھر بھی اس کے بعد نکلتے ہیں تو زندہ سلامت نکلتے ہیں، جبکہ وہاں ہوا کا گزر بھی نہیں ہے، تو انسان کو بہت جلدی موت آ جانی چاہیے، مگر پروردگار عالم جب بچاتا ہے تو انسان جو ہے سمجھ نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کیسے مالک نے بچا دی۔ ساری کشتی میں جتنی سواریاں تھیں کشتی میں ہلاک ہو گئی، مگر ایک عورت جو ایک پھٹے کے سہارے بچ گئی تھی، اور اس کے سہارے، تختے کے سہارے جو ہے وہ دریا کے کنارے آ کے لگ گئی۔ جب یہ باہر نکلی تو یہ چور بدماش جو بہت زیادہ گناہ گار تھا، یہ اس عورت کے پہلو میں جا کے بیٹھا اور اس کی بری نیت کے ذریعے یہ اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس عورت نے جو حسین و جمیل تھی اس کی بری نیت کو بھانپ لیا تو وہ بہت زیادہ کانپ گئی، لرز گئی اور اپنے پروردگار سے بہت زیادہ ڈرنے لگی۔ جب اس انسان نے جو بہت زیادہ گناہ گار تھا اس عورت کی حیثیت اور اس عورت کے لرزنے اور کانپنے کو دیکھا
اور اپنے مالک کی بارگاہ میں اس انداز سے ڈرتے ہوئے اس کو دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، کیا تم نے کبھی ایسا گناہ انجام نہیں دیا؟ اس نے کہا نہیں، میری زندگی میں کبھی ایسا گناہ نہیں آیا ہے۔ تو اب اس جملے کو سننا تھا تو یہ بیدار ہوا، اور جب بیدار ہوا تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ جس نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا گناہ انجام نہیں دیا، جب اس نے گناہ انجام نہیں دیا تو اس کے بعد وہ اتنا ڈر رہی ہے اپنے پروردگار سے، اپنے پروردگار سے، اور تیری زندگی تو مسلسل گناہوں میں گزر رہی ہے، تو یہ بیدار ہوا۔ یہیں سے اس نے توبہ کا ارادہ کیا، گناہ نے اس کو بیدار کر دیا، یعنی ارادہ گناہ کا تھا، گناہ کرنے کا تھا، مگر یہیں پر ایسے گناہ کے موڑ پر اس نے جو احساس بیداری اس کے اندر پیدا کیا، اس گناہ کے ذریعے سے اس کی نیت جو خراب تھی اس عورت کے پہلو میں جا کے بیٹھا تاکہ اپنے برے ارادے کو انجام دے، مگر اس جملے نے اس کو جو بیداری عطا کری، یہ بیدار ہو کے پلٹا اور اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھ گیا، پروردگار عالم سے پکارتا رہتا تھا، مالک تیرا گناہگار بندہ اپنے گناہگار بندے کو بخش دے۔ تو پروردگار عالم نے اتنے گناہگار کو بھی بخش دیا، یہاں تک کہ ایک روز یہ نکلا اپنے گھر سے اور ایک اچھا نیک انسان متقی پرہیزگار سے اس کی ملاقات ہوئی۔ جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نیک انسان نے کہا کہ دیکھیے بادل، وہ گرمی بہت ہو رہی ہے، آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایک وہ بادل کا ٹکڑا ہمارے سروں پہ معین کر دے تاکہ ہم اس کے سائے میں اپنے سفر کو پورا کریں۔ اتنے کہا کہ نہیں، میں دعا نہیں کروں گا، آپ دعا کرو تاکہ میں آمین، تاکہ میں آمین کہوں۔ ٹھیک ہے، اس راہب نے دعا کی اور اس نے آمین کہا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ لیکن ایک جگہ ایسی آئی جہاں سے یہ دونوں الگ الگ ہونے چاہیے، دو راہیں آ گئے۔ لیکن اب جو یہ الگ الگ ہوئے، بادل کا ٹکڑا اس طرف چلا جس طرف یہ گناہگار جا رہا تھا، یعنی پروردگار عالم کی نگاہ میں اگر انسان گناہوں کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں بڑا پرہیزگار اور بڑا پروردگار عالم کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہیں سے یہ پتہ چلی بات کہ اگر وہ گناہ جو انسان میں احساس بیداری پیدا کر دیتے ہیں ان نیکیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو انسان میں غرور پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے امام ہی کی حدیث ہے کہ شراب کا نشہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے مگر مغرور کا نشہ بہت جلدی نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ، واقعی ناظرین دیکھیے غرور و گھمنڈ تکبر کتنی بری چیز ہے، اور خدا نہ خواستہ کہیں کسی کو اپنی عبادت پہ غرور نہ ہو، ورنہ پھر شیطان کو بھی اپنی عبادت پہ گھمنڈ و غرور ہو گیا تھا۔ لہٰذا گھمنڈ اور غرور، یہ تکبر واقعی بہت ہی بری صفت ہے اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، جو اسے اس دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گی۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے سے بھی کبھی تفصیلی گفتگو، کوئی ایسا کلمہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کی تشریح جب آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی تو واقعی آپ کو بڑا لطف آئے گا، علم و معرفت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو یہ اس کلمے کی تشریح ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ آگا بہت بہت آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت ہی احسن گفتگو آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور اپنے ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو ناظرین یہیں پہ اپنے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے واقعی جن باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ گھمنڈ و غرور، تکبر، ان سب چیزوں سے خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ یہ بری صفتیں ہیں، یہ ہمارے اندر اے میرے پروردگار نہ پیدا ہو، اس لیے کہ اکثر دولت کی وجہ سے گھمنڈ و غرور انسان کے پاس آ ہی جاتا ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب 2 4 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اس میں اپنے نفس پہ قابو کرنا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اپنے ذہنوں پہ آپ قابو کر سکتے ہیں، اور انہی کلمات کی روشنی میں آپ بہت کچھ حاصل کر کے خداوند عالم سے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ محدود وقت ہمارے درمیان سے گزر گیا ہے۔ اب اگلے کلمے کی انشاءاللہ تشریح اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں اگلے ایپیسوڈ میں پیش کی جائے گی۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ مولا علی امیر المؤمنین مولا علی